اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی ہے، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، اور وہیں احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کہیں احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر، اور اصل مراد کے بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی رحمت سے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافروں سے فرما دیں تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ بہت ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں سے ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئیں۔ ایک جماعت یعنی اہل ایمان نے اللہ کی راہ میں دفاعی جنگ، اور دوسری کافر تھی یعنی کفار مکہ جنہوں نے مدینہ کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی
کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، اور وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعت کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ روگردانی کرنے والے ہی ہیں۔ یہ روگردانی کی جرت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں، اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حبیب یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو۔ اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جس دن ہر جان اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں،
سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو کلمات اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ حال کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے، اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی کی بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت کے ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدرت و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگ گہوارے میں اور پختہ عمر میں وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، حال کہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفایاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں،
اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روح گردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تم اس پر بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، اور وہ یہی نبی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سے کچھ پڑھ چکے ہو، سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو
اور اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیروکار ہو۔ فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لٹا دے گا، اور اگر انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لٹائے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، یا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے۔ ہاں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور اے محبوب، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی بس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرما دیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم نے پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت عطا فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔
ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے، اور وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھنے لگے، اور ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ اور تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ فرما دیں تورات لاؤ، اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، جو اس میں داخل ہو گئے امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ فرما دیں اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق پر ہونے پر خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کے
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ لوگ ستانے کے سوا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، اور وہ راتوں کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد۔ وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے۔ اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بعض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کے سینوں میں چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تمہیں عقل ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چبھاتے ہیں۔ فرما دیں مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر اہل مکہ کی جارح فوجوں کے خلاف دفاعی جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب تم سے بنو سلمہ، خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو، اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔
مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ اے حبیب، اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، 2 گنا اور 4 گنا کر کے سود مت کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے۔ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی پاک و صاف کر دے، اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔ اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں، نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجزاء سے نوازا، اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔
ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وقت سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تو تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بعد ازاں اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہو اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اے حبیب والا صفات، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا وضاحتاً کہا گیا کہ دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دیں تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے اور وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں اور شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں ملے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی غزن نہ پہنچی اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہیں جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، پس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اے غم خسار عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامۃ الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دنیا میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور عنقریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ
ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رکھیں گے، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ یعنی یہود حیلہ جوہی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم اتنے ہی سچے ہو؟ پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، اور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بالضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی اذیت ناک طعنے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کی بہت ہی بری خریداری ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، بس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محو فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا، اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے بہتر اجر ہے۔ اے اللہ کے بندے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکہ میں نہ ڈالے۔ یہ تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور پھر اس کا حریم قرب اور جلوہ حسن اور نعمت وصال الغرض جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔